بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 124 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے امام کے پیچھے قرات کا حکم۔ امام کے پیچھے قرات کا حکم۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيَنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ التَّرْغِيبِ أَوِ التَّرْهِيبِ أَوْ خَطَبَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّائِ كَالْقَرِيبِ۔ ترجمہ: اور قرات نہ کرے مقتدی، بلکہ سنتا رہے اور خاموش رہے، اگرچہ امام آیت ترغیب یا ترہیب پڑھے، یا خطبہ پڑھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور دور بیٹھنے والا قریب کی طرح ہے، تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے امام کے پیچھے قرات کا حکم اور اس کی تفصیل۔ امام کے پیچھے قرات کا حکم اور اس کی تفصیل، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کے قول کی تفصیل۔ نمبر 2، ایک اشکال اور اس کا جواب۔ نمبر 3، امام کا خطیب سے دور اور قریب ہونا، اس کا حکم اور اس کی تفصیل۔ امام اور خطیب کا دور اور قریب ہونا اور اس کی تفصیل۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی امام کے پیچھے قرات کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ عند الاحناف مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو، بلکہ امام کی قرات کو سنے اور خاموش رہے، اگرچہ امام آیت ترغیب، یعنی وہ آیتیں جن میں جنت کا، انعامات کا، نعمتوں کا بیان ہے، یا ترہیب، یعنی وہ آیتیں جن میں جہنم کا، عذاب کا، سختی کا، مصائب کا بیان ہے، وہ پڑھے، تب بھی مقتدی خاموش ہی رہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ اکثر اہل تفسیر کی رائے یہ ہے کہ یہ خطاب مقتدی کو ہے، یعنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس میں جو خطاب ہے استماع اور انصات کا، کان لگا کر سننے کا اور خاموش رہنے کا۔ یہ خطاب اکثر اہل تفسیر کے نزدیک یہ خطاب مقتدی کو ہے، لہٰذا مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے مستحسن ہے، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ سری نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول ضعیف ہے، ان کی طرف اس کی نسبت کرنا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی پر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ہماری دلیل مذکورہ آیت شریفہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، یعنی جس نمازی کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، امام کی قرات اس کو کافی ہے۔ اور 80 کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ قرات خلف الامام سے منع فرماتے تھے، لہٰذا استماع قرآن کی فرضیت نص سے ثابت ہو گئی، اور قرات کرنا، جنت کا سوال کرنا یا جہنم سے پناہ مانگنا اس استماع کے لیے چونکہ مخل ہے، اس لیے امام جب قرات کرے، خواہ وہ آیات ترغیب یا آیات ترہیب ہی کیوں نہ پڑھے، تب بھی امام کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے۔ یہ تھا امام کے پیچھے قرات کا حکم۔ نمبر 2،
مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے او خطبہ کا جو لفظ استعمال فرمایا، اس عبارت پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر خطبہ کا جو عطف ہے وہ قرأ پر ہے، تو اگر واقعی خطبہ معطوف ہے قرأ پر، تو اس وقت عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ اگرچہ امام خطبہ پڑھے یا درود پڑھے تو بھی مقتدی خاموش رہے، حالانکہ امام تو درمیان نماز خطبہ نہیں پڑھتا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خطبہ واقعی قرأ پر معطوف ہے، مگر خطبہ کا فاعل امام نہیں بلکہ خطیب ہے، یعنی ایو خطب الخطیب او صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ از قبیل عطف الجملہ الجملہ کے ہوگا، یعنی اگر خطیب نے خطبہ میں آیت ترغیب یا آیت ترہیب پڑھی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تب بھی خاموش ہی رہنے کا حکم ہے، کیونکہ جنت کا سوال وغیرہ کرنا یہ استماع کے لیے مخل ہے۔ تو لہٰذا جب امام خطبہ اگر دے رہا ہو خطیب، تو دوران خطبہ وہ اس پر آمین نہیں، کہ اس دوران خطبہ دعا نہیں کر سکتا، چونکہ دعا کرنا خطبے کو سننے میں مخل ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور قرات کر رہا ہو تو دوران قرات وہ اس کو خاموش رہنے کا حکم ہے، اس پر وہ اس کے لیے دعا وغیرہ کرنا یا کسی طرح بھی قرات کرنا وہ درست نہیں ہے۔ نمبر تین ہے امام اور خطیب سے دور اور قریب شخص، ان کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص امام کے قریب ہے اور ایک دور ہے، تو کیا دونوں کا حکم یکساں ہے؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ امام اور خطیب سے دور ہو کوئی شخص یا قریب ہو تو دونوں حکم میں وہ برابر ہیں۔ جیسے قریب کے لیے قرات نہ پڑھنا اور خاموش رہنے کا حکم ہے، تو اسی طرح یہی حکم بعید والے کے لیے بھی ہے، کیونکہ بعید شخص بھی قرات سننے اور خاموش رہنے کے ساتھ معمور ہے، یعنی اس کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ قرات سنے اور خاموش رہے۔ تو اگر وہ قرات سننے سے عاجز ہے تو خاموش ہونے سے تو عاجز نہیں ہے، تو اس لیے خواہ وہ امام کے قریب ہو یا دور ہو، خطیب کے قریب ہو یا دور ہو، ہر صورت میں قرات سننے اور خاموش رہنے کا حکم اس پر لاگو ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِنْ قَرَأَ آیت الترغیبی او الترہیبی او خطبہ او صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنائی کالقریب سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا امام کے پیچھے قرات کا حکم اور اس کی تفصیل۔ نمبر 2 ایک اشکال اور اس کا جواب۔ نمبر 3 امام اور خطیب سے دور اور قریب شخص دونوں کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔